السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی وائس اوور میشا ارسلان۔ آج میں آپ کے ناول کی میرے نصیب میں کے ایپیسوڈ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تو روم میں نہیں، خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ کہاں گئے ہو گے؟ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، آہل روم میں موجود نہیں تھا۔ کہیں عنایہ کے روم؟ نہیں، اس سے آگے کا سوچ کر ہی سے موت آنے لگی۔ ایک دم چہرے پر کرب و اذیت کے کئی سائے لہرائے اور بے جان قدموں سے واپس جانے لگی۔ آج تو بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے غریب خانے کو عزت بخشی ہے، واہ چی! اور اپنا دیدار کروائے بغیر ہی جا رہی ہو؟ ادھر کھڑی ہو جاؤ تاکہ آرتی اتاروں تمہاری۔ واش روم سے نکلے آہل نے طنزیہ تیر اچھال کر چھوٹے سے ٹاول سے اپنے زخمی ہاتھ کو صاف کر کے ٹاول صوفے پر پھینک دیا اور زر کے قریب آ کر نافہمی سیاہ اس کے شفاف من مونی صورت پر نظر ڈالی۔ وہ میں آپ کا ہاتھ پٹی کروانی ہے۔ اپنے چہرے پر گہری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ اٹک اٹک کر بولی، ہا بھیگی بلی۔ آہل نے اس کے ماتھے کے پسینے موتی اپنے انگلی سے چون لیے۔ زر نے آنکھوں میں خفگی لیے گھورا۔ سرت نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا اور ضرورت کی چیزیں نکالی۔ اوئے ہیلو، یہ خوش فہمی کیوں ہونے لگی تمہیں کہ میں تمہاری ہیلپ لوں گا؟ آہل نے سیکنڈ کے اندر اس کو صحیح معنوں میں زمین پر پٹک دیا۔ میری ہیلپ نہیں لینی تو کم از کم خود کر لو پٹی، زخم کھلا رہے گا تو خراب ہو جائے گا۔ زر نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا ہے نا، خراب ہو جائے، تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا، آزاد ہو جاؤ گے میری قید سے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ اور یہ فکر مندی کا ڈرامہ رچا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تمہیں میری بہت پرواہ ہے؟ وہ آہل ہی کیا جو سیدھے منہ بات کرے، طنز و طیش بھری آواز میں بولا، آپ کی طرح بے حس نہیں ہوں میں۔ آپ کی تکلیف پر مجھے بھی درد ہوتا ہے کیونکہ میں پیار کرتی ہوں آپ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھ سے سخت نالاں ہے۔ میری پوری زندگی داؤ پر لگائی ہے آپ نے۔ عنایہ آبدیدہ ہو گئی۔ کیسی آزمائش تھی یہ شخص اتنے پاس ہو کر بھی اپنا نہیں تھا، اور مجھے بے حس بنانے میں تمہاری حویلی والوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ انسان وحشی تب بنتا ہے جب اس سے درد سے آشنا کرنے والے سگے ہوں۔ اپنے اندر کی کرواہٹ اس کی سماعتوں میں اڈیلتا وہ کھڑا ہونے لگا کہ زر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز، بکھرے چہرے کے ساتھ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی من میں کیا سمائی کہ بیٹھ گیا۔ موقع غنیمت کو جان کر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ہاتھوں کی لغزش آہل نے بخوبی نوٹ کی۔ ایسے پٹی کرواؤں گے؟ آہل نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو نشانہ بنایا۔ چپ رہے آپ، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ زر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے اسے ڈپٹ کر چپ کروایا اور کاٹن سے زخم صاف کر کے پٹی کروائی، جبکہ اس پورے وقت میں آہل نے اس کے چہرے کے اپنے نظروں کے احاطے میں لے رکھا تھا جو زر کو بے چین کیے ہوئے تھے۔ پلکیں بار بار حیا کے بوجھ سے عارضوں پر گر رہی تھی۔ پرحدت احساس سے گال دہکنے لگے اور اس منظر سے آہل کو دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش محسوس ہوا۔ ہو گیا، اب اسے پانی سے دور رکھیں اور اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ خود کو تکلیف دیں گے تو بدلہ لینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زر کی طنز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ اس کے خوبصورت نقوش میں کھویا ہوا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ آہل کی بےتاب نظروں کتاب نہ لاتے ہوئے کھڑی ہوئی کہ آہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر اپنے اوپر گرایا۔ ہائے اللہ! وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند آہل کے سینے سے لگی۔ شکاری خود چل کر پاس آئے تو شکار کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ زر کے چہرے پر آوارہ لٹوں کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑسا کر اس نے پلکوں پر پھونک ماری جس سے زر کے پورے جسم نے جھٹکا کھایا۔ اس کے ہاتھ سے باکس لے کر باہوں میں بھر کر وہ بیڈ تک لے آیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر زر نے خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ آفس کس کام سے آئی تھی اور ملے بغیر ہی واپس کیوں چلی آئی؟ آہل نے آہستہ سے بیڈ پر بٹھا کر نرمی سے استفسار کیا۔ زر نے منہ پھیر لیا۔ اس طرح بے رخی برداشت نہیں۔ مجھے واپس اس کا رخ اپنی طرف کر کے سنجیدگی سے گویا ہوا، ابھی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنے آفس سے تو بے عزت کر کے نکلوا دیا تھا۔ اتنی بے مول ہوں میں آپ کی نظر میں کہ آپ کے پی اے نے مجھے روکا؟ زر نے ناراضگی جتائی۔ بالکل بھی نہیں، پی اے حکم کی پابند ہوتی ہے جس کی وہ ہر حال میں تکمیل کرتی ہے۔ آئندہ میری زر کو روک کے دکھائے، زر سے جاب سے فارغ کر دوں گا۔ زر کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے مان بخشا۔ اب تم بتاؤ گے آفس آنے کی وجہ؟ آپ کے اور عنایہ کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہی پوچھنے آئی تھی۔ آنکھیں چرا کر جلدی سے پہلو بدلا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کیا چل رہا ہے؟ زر کی گردن میں منہ چھپا کر خمار بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ آہل
نہیں وہ من منائی، آپ دور رہے پلیز، خود کو تو آپ کی انتقام کی بھیٹ چڑھا دے مگر اپنی عزت نہیں۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی، کاہل نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ اسی سے کہو میں اب سانس لینا چاہتا ہوں، میرے وجود سے وعدوں کی رسیاں کھول دے۔ زر کی کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کر کے اس کے بالوں سے کیچڑ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں پلیز، غلط ہے یہ، سمجھے آپ؟ وہ آہل سے فاصلہ بنا کر ملتجانہ انداز میں بولی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم مجھے یہ بتاؤ، تم پیار کرتی ہو مجھ سے کہ نہیں؟ آہل نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ کرتی ہو نا؟ زر نے لمحہ ضائع کیے بغیر دائرے سر اثبات میں ہلایا۔ تمہیں دور رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اب تک تمہاری بات سنتا آیا ہوں، اپنی حد میں رہ کر ملتا آیا ہوں، اب تم منع نہیں کرو گی؟ آہل نے اپنی من مانیاں شروع کر دی۔ نہیں بننا مجھے رکھیل، آپ نہیں کرتے مجھ سے یہ سب کچھ، آپ صرف اپنی دلی تسکین حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے خود بولا تھا کہ آزمین کی بیٹی سے کوئی رشتہ جڑنے سے بہتر ہے کہ اسے رکھیل بنا کر رکھا جائے، نہ کہ بیوی کا درجہ دے کر مان دیا جائے۔ ذرا باقاعدہ رونے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، پاگل تھا میں، بکواس کیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلایا تو زر ہونکوں کی طرح سے دیکھنے لگی۔ خاموشی سے اٹھ کر دروازے تک آئی تو اپنے کب ناہل کی غمگین بھری سنجیدہ آواز سنی۔ اگر آج ایسے مجھ کے دودھ کاٹ کر چلی گئی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گا کہ تم دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ آہل زبان اور پیر ساڑ دینے سے انکاری ہو گئی تو وہ وہیں دروازے کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میں مر جاؤں گی آہل، آپ کی بے رخی برداشت کرتے کرتے اتنی نہیں ٹوٹی جتنی تمہارے دور جانے سے بکھر جاؤں گی۔ زر کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہری کھائی میں گری ہو، اور اگر تم آج گھر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ آہل اس کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ گیا اور اسے سینے سے لگا کر خود میں بھیجا۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری، تھک گیا ہوں خود سے لڑتے، حالات سے لڑتے، اگر تمہیں تکلیف دی ہے تو کم اذیت میں بھی نہیں تھا۔ آہل کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ زر کی نظریں اٹھے اور مقابل کی شدت سے سرخ آنکھوں سے ٹکرائی۔ بہت ضدی ہے آپ، زر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سچ تھا وہ خود آہل سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس کے پیروں میں اپنی محبت کی زنجیریں ڈال کر اسے فتح کر کے قید کرنا چاہتی تھی، کسی بہکتے ہوئے لمحے کی نظر ہو کر خود کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک تو یہ ظالم سماج والے اور دوسرا اپنی بہن کے جذبات جان کر اس کے دل میں خدشات نے جنم لیا تھا۔ آہل اسے واپس بیڈ تک لے آیا اور بلینکٹ دونوں کے اوپر ڈال کر اسے خود میں سمیٹ لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس پر گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ آہل ڈر لگ رہا ہے، زر نے ہاتھ اس کے بے لگام لبوں پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، اور اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ اس کا ہر لمس اتنی شدت سے بھرپور ہوتا کہ زر تڑپ کر رہ جاتی۔ آج سارے فاصلے مٹا کر وہ دونوں کے بیچ دوریاں ختم کرنے لگا۔ زر کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا وہ بدلہ لے رہا ہے یا محبتیں لٹا رہا ہے۔ اس نے ساری منفی خیالات کو ذہن سے نکال کر اس کی چاہت، محبت اور وعدوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کی دی گئی عزتیں وہ فراموش کر گئی۔ اس نے ساری منفی خیالات کو ذہن سے نکال کر اس کی چاہت اور محبت اور وعدوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کی دی گئی عزتیں وہ فراموش کر گئی۔ زر اپنے پہلو میں سکون کی نیند سوئی، زر کو اس نے ہولے سے پکارا۔ زر نے کروٹ لے کر اس کے سینے پر منہ چھپایا۔ صبح کی اذان ہو گئی ہے، تم اپنے روم میں جاؤ، اٹھو شاباش۔ زر نے مندی آنکھوں سے اسے دیکھا، آج یہ شخص اس کی دسترس میں تھا۔ آئی لو یو آہل۔ اس نے ہاتھ کا پیالہ بنا کر آہل کے رخسار پر دھڑکتے دل سے اظہار محبت کیا۔ آہل نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں تمہیں اپنے سنگ عشق کی انتہاؤں پر لے جانا چاہتا ہوں، اپنے پاس سے دور، جہاں صرف تم ہو اور میں، ہمارا خوشیوں بھرا گھر۔ ابھی تک زندگی گزار رہا تھا مگر اب جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا یہ خوشیوں بھرا سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ گی نا میرے ساتھ میری دنیا میں؟ آہل کی آواز میں میٹھی خماری گھلی تھی۔ جی، زر نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ آہل آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ مجھے اپنائیں گے؟ ڈر دل کے کسی کونے میں اب بھی موجود تھا۔ کیوں چھوڑوں گا، بتایا تو تھا نا کہ تم چھوڑنے والا نشہ بن گئی ہو۔ اس کے تھر تھراتے لبوں پر انگوٹھا پھیر کر مسلنے لگا اور پھر سے وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور جھکا، مگر زر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔
आहिल बस कर दे कोई आ जाएगा। ज़र जल्दी से राह फरार ढूंढने लगी। आप बाहर जाकर चेक कर लें। ज़र ने दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। आहिल ने अपने बेकाबू जज्बात को थपकी दी और बाहर निकला। इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर वो ज़र को बाहर ले आया तो वो अपने रूम में घुस आई। वो वापस आकर लेट गया। वैसे भी संडे था और आज इससे सहर को भी लेकर आना था। वो फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आई तो खुद को अच्छी तरह दुपट्टे से कवर करने के बाद भी वो बेचैन और मुस्तरब थी और जज़्ब-ज़र होकर बार-बार दुपट्टा ठीक कर रही थी। किसी और को तो महसूस नहीं हुआ मगर आजकल की जान दीदा नज़रों से मख्फी न रह सकी। वो जांचती नज़रों से इसके खिलते चेहरे का जायज़ा ले रही थी जिस पर किसी के कुर्बत के दिलकश रंग नुमाया थे। इसका दिल था गहराइयों में डूब कर उभरा। इसने खुद रात को इसे साहिल के रूम में भेजा था मगर जब काफ़ी देर बाद भी वो ना आई तो वो ये सोच कर सो गई थी कि शायद अपने रूम गई होगी। इसने नाश्ता करके ज़र को इशारे से अपने रूम में आने का बोला। आने वाले लम्हात का सोच कर इसकी जान जाने लगी। ज़र इसके पीछे रूम में चली गई तो आतिका ने बगैर कुछ पूछे इसके सर से दुपट्टा थोड़ा सा सरकाया तो इसका रंग फ़क हो गया। ज़र ये तुम रात को आहिल के रूम में सोई थी? ज़बान साथ देने से इनकारी थी। जी फूफो। ज़र का चेहरा हया और झिझक से सुरकुंदारी हो गया और मारे खजालत की पलकें झुका ली। कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? शक की गुंजाइश बाकी ही नहीं रही थी मगर मन की तसल्ली के लिए पूछ लिया। इस बार ज़र ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। या अल्लाह, आहिल इस तरह कैसे कर सकता है? कैसे अपने नफ्स का गुलाम बन गया वो? आतिका भी यकीनी से ज़र को तकने लगी। फूफो, इसमें मेरी मर्ज़ी भी शामिल थी। इन्होंने मुझे फ़ोर्स नहीं किया। ज़र को बुरा लगा तो आहिल के दिफा में बोल उठी। तुम तो बच्ची हो क्या? कुछ समझ बूझ है कि नहीं? ये तुम्हारा चेहरा और इस पर छाए इसकी करतूतों के हज़ारों रंग आज मैंने देख लिए। कल किसी और की नज़र पड़ गई तो क्या करोगी? ताज़ा ताज़ा मोहब्बत का नशा चढ़ा है तुम्हें तो कुछ भी कर लोगी। ज़िंदा दफना देगा तुम्हारा बाप तुम्हें अगर भनक भी लग गई से। शादी नहीं हुई तुम्हारी अभी? आतिका उल्ले से चिल्लाई इस पर। फूफो, आहिल ने प्रॉमिस किया है कि वो सब ठीक कर देगा। वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ज़र फिर से आहिल की हिमायती बन गई। तो इस ठीक वक्त का थोड़ा इंतज़ार कर लेते तुम लोग, जब सब ठीक हो जाता तो। मुझे कोई पछतावा नहीं है फूफो। मुझे आहिल चाहिए था पूरे का पूरा और मैंने इन्हें पा लिया। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ज़र ने बात ख़त्म कर दी और पीछे आतिका को हज़ार वसवसों में गोता ज़न छोड़ कर चली गई। वो सहर को साथ लेकर दोपहर के वक्त हवेली पहुंचा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच करने में मसरूफ़ थे। इसे देखकर मुलाज़िमा खाना निकालने लगी और दूसरी मुलाज़िमा इनाया को बुलाने चली गई। जबकि आहिल के साथ एक नई छोटी सी लड़की देखकर वहाँ मौजूद नफूस में चेमगोइयाँ शुरू हो गई। ज़र की कुशादा पेशानी पर सलवटें पड़ गई और एक को बड़ी सुलगती नज़र दोनों पर डालकर सर झुकाकर खाने में मसरूफ़ हो गई। हालांकि वो सहर को अच्छे से जानती थी मगर इसे पता था अब कौन सा तूफान सर उठाने वाला है। अनाया गर्मजोशी से सहर से गले मिली। जैसे आहिल ने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला, सुल्तान मीर की काट-दार आवाज़ समातों से गूंजी। ये हमारी हवेली है मिस्टर, कोई कोठा नहीं है कि रोज़ नई लड़कियों को उठाकर अपने शौक पूरे करने ले आते हो। हम तो तुम्हें शरीफ इंसान समझते थे इसलिए इजाज़त दे दी, वरना आहिल के अंदर सुनामी उमड़ने लगा। माथे पर तनाव से सिलवटें पड़ गई। एक तेज़ तंज लगती नज़र इसने सामने बैठे ज़र और आतिका पर डाली जो इसे कल सब्र व बर्दाश्त पर एक बड़ा लेक्चर दे गए थे। वैसे भी काफ़ी दिनों से वो किसी धमाके का मुंतज़िर था। इसने ज़ोर से हाथ टेबल पर मारा। टेबल में मौजूद बर्तनों के इर्तिशाद से सब सहम गए। आवाज़ नीचे। सुल्तान मीर, मेरी बहन के बारे में सोचकर बोलना। मैं आहिल यज़दान हूँ। एक पास औरत के वतन से जन्म लिया है मैंने। मेरी पहली तरजीह औरत की ही इज़्ज़त होती है, ख़वाह रिश्ता किसी भी नौयत का क्यों ना हो। ना कि हवेली के मर्दों जैसा अय्याश हूँ जो सवात लिबास पहनकर इज़्ज़त की पगड़ी सर पर सजाए अपनी अय्याशी का सामान ढूंढने हर हफ्ते कोठे पर तशरीफ़ ले जाकर इसे इज़्ज़त बख्शते हैं। वो खून नशाम नज़र सुल्तान मीर पर डालकर इतना तेज़ दहाड़ा कि सब के हवास मफलूज हो गए और अयाज़ मीर समेत सबको सांप सूंघ गया। हदीद अपने बाप की इस कदर बेइज्जती पर थलथलाया, कुछ बोलने के लिए लब वाह किए। आतिका बेगम ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख कर रोका। और एक अहम बात, मर्द अपनी जवानी के अमाल से अपने बेटियों को नसीब लेकर रहा था। ज़रा अपने गिरबान में झाँके। आपकी जवानी ने कितनी ज़िंदगी उजाड़ दी है जिसका ख़मियाज़ा तुम्हारी बेटियों को भुगतना पड़ेगा। आहिल की आखिरी बात पर सुल्तान मीर समेत दोनों भाइयों के औसान सही मायनों में ख़ता हो गए, मुँह मुकफिल हो गए। जबकि सुल्तान मीर की बीवी कुदरत के इंतकाम पर हैरान अपने शौहर के झुके हुए सर को देख रही थी जिसने कभी इसे बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। भी अम्मा, हमारा कमरा, मेरे खाना हमारे रूम में भिजवा दो, वहाँ साथ बैठकर खा लेंगे। इन जैसे अनापरस्त शरीफों के साथ बैठकर इनकी साख ख़राब करने का मेरा कतई मूड नहीं। कुछ लोगों को इज़्ज़त इनकी औकात के मुताबिक देनी चाहिए वरना वो इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। जब तक मेरा मुंह बंद है तुम लोगों के लिए गनीमत है। जिस दिन खुलकर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे
اس نے سحر کی گرد بازو کا حصار بنا کر عنایا کو بھی اشارے سے اٹھنے کا حکم دیا اور چلنے لگا۔ اور ہاں، کل یہاں دوسری کچن میں بماننا ڈائننگ روم کا بندوبست ہو جانا چاہیے، ورنہ کل شام تک حویلی کا بٹوارا میرے مبارک ہاتھوں سے ہوگا۔ پلیز مجھے دوش مت دیجیے گا۔ سب کو خیرتوں کے کنویں میں دھکیل کر وہ چلا گیا۔ کیا ضرورت تھی یہ گل افشانیاں کرنے کی؟ ایاز میر نے خود سے چھوٹے بھائی کی اس قدر تذلیل پر دانت پیسے، وہ بھی کتنی ددہ دلیری سے گھر کی خواتین اور بچوں کے سامنے سے آئینہ دکھا کر چلا گیا۔ ہو گیا شوق پورا ہیپی فیملی دیکھنے کا؟ آہل نے سحر کو سد نظروں سے دیکھ کر کہا۔ سوری بھیا، سحر کے ہوائیے اڑتے چہرے سینے پر قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ شرمندہ ہو گئی اپنی ذات کی اس قدر تضحیک پر۔ بھیا، انہوں نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا، مجھے بزاری بکاؤ لڑکی کا خطاب دیا۔ سحر کے حلق میں آنسوں کا گولا ٹک گیا۔ کاسودہ بڑی نظر اس نے آہل پر ڈالی۔ چپ، تم بہن میر ہو میری، ان لوگوں نے تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی جرات کی، اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا ان سب کو۔ آہل نے کرب سے لب پیچھے۔ نہیں بھائی پلیز، کسی لڑکے سے انتقام کا اب سوچیے بھی مت۔ سحر سہمی سے اس کے کندھے سے لگی۔ واٹ ربش، مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے کہ سن پہ نازک کے ناتواں کندھوں پر بندوق رکھ کر گولی چلاؤں گا؟ میری مثال اڑیل گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے پیچھے لگائے گا پیروں تلے رون دیا جائے گا۔ آہل کے لہجے میں کرختگی اٹھائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس اتنا بتا چاہ رہی تھی آپ غصے میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ سحر دکھ اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھی۔ ڈونٹ وری، اتنا کمزور نہیں ہوں میں، اپنے بازوؤں کے دم پر لڑائی لڑ سکتا ہوں۔ یہ آہل کے کچھ زیادہ پڑھ نہیں نکل آئے، لگ رہا ہے اس کا ہمارے پاس سے کوئی کنیکشن ہے۔ امان میر نے اپنے بڑے بھائیوں کو رازدانہ انداز میں مخاطب کیا۔ تینوں بھائی اپنے حجرے کے روم میں بیٹھے گھر جوڑ میں مصروف تھے۔ وہی تو، کچھ تو ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ کتنی کوشش کی مگر اس کی ذات بات خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ بابا سرکار ضرور کسی کچرے سے اٹھا کر لائے ہوں گے۔ سلطان میر کا غصہ صفِ نیزے پر تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، بڑے مجمع میں اس کی عزت افزائی جو ہوئی تھی۔ شکال کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، شکاری کے کنجے میں پھنس ہی جاتا ہے۔ یہ کل کا پیدا ہوا لڑکا ہمارے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے، مگر وہ جانتا نہیں ہم اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں، اچھوں کو ہرایا ہے۔ سالوں پہلے کیے گئے اپنے غلیظ عمل کو یاد کر کے تینوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ اس کو بھی مات دے کر ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں گے۔ سلطان میر نے اپنے مکروہ منصوبوں سے دونوں بھائیوں کو آگاہ کیا۔ مگر بھائی صاحب، اس میں صرف وہ لڑکی نہیں، ہماری بچی کی بھی بدنامی ہوگی۔ امان میر کو اس پلان سے اختلاف تھا۔ لڑکی کی کون سی بدنامی؟ میری ہوئی تھی کیا؟ بال بچ گیا تھا اور سارا ملبہ اس دو ٹکی کی بازاری عورت کے اوپر آ گیا تھا۔ سلطان میر نے اپنا حوالہ دیا۔ مگر سلطان، پھر بھی اس وقت قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تھا، بازی پلٹ بھی تو سکتی ہے، تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایاز میرے خدشے کے تحت بولا۔ تو ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتے، مجھے اپنی تذلیل کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی سود سمیت۔ سلطان میر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار اس نے دونوں بھائیوں کو کنونس کر ہی لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے مہد سے ملنے ارجنٹ جانا تھا۔ سہد اور عنایا کو ہدایت دے کر وہ کال ملا کر گارڈز اور ڈرائیور کو انفارم کرنے لگا کہ آخر اس سیڑھی پر قدم منجمد ہو کر آگے چلنے سے انکاری ہو گئے۔ ہال میں رکھے سینٹر صوفے پر راتکا کی گود میں حدید سا رکھ کر لیٹا ہوا تھا، جس کے سر میں تیل کی مالش ہو رہی تھی۔ سنڈے کو وہ زبردستی تمام بچوں کے بالوں میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی، اور حدید اپنی پھپھو کی نرم انگلیوں کی حرکت سے سرور کی وادیوں میں چلا گیا۔ آنکھیں موند کر وہ سیٹی سے کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آہل کی آنکھوں میں کرچیاں چبھیں۔ اسے نہیں یاد کہ وہ کبھی کسی مہربان گود میں سر رکھ کر سکون کی نیند سویا ہو۔ جارحانہ تیور لیے وہ آگے بڑھا۔ قسم ہے جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں پھپھو، ساری تکان بے چینی لمحے میں اتر گئی، بالکل ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ حدید کے محبت سے لبریز انداز پر غیر ارادی طور پر اس کی نظر واپسی پر دونوں پر جم گئی، جہاں حدید نے ہاتھوں کا عقیدت سے بوسہ لیا اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ آہل کی آنکھیں حقارت اور کم مائگی کے احساس سے جلنے لگیں۔ اچانک یادکا کی نظر اس پر پڑی تو چہرے پر آزردگی کے تاثرات پھیل گئے، دھڑکنیں سست پڑ گئی۔ آہل نے کتنے تر نظروں سے اسے دیکھ کر ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رخ موڑ لیا۔ جبکہ یادکا کے حلق میں نمکین گولا ٹک گیا، وہ کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی، سب کے سوالوں کے جواب دے نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ کر روزہ رکھے ہوئے تھی۔ عنایا سحر کو حویلی دکھانے باہر لے آئی۔ سحر تو ایک وسیع رقبے پر پھیلی حویلی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حال سے گزرتے ہوئے یادکا کی نظر دونوں پر پڑی تو سوچوں کا محور پھر سے عنایا پر ٹھہری۔ دماغ پر زور ڈالا مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ چہرہ اس نے کہاں دیکھا ہے؟ دوبارہ عنایا کو مخاطب کرنا اپنے پیروں پر کڑھائی تاڑنے کے مترادف تھا، مگر سحر کی عقابی نظریں یادکا پر تھیں۔ یہ لڑکی عنایا سے یکسر مختلف تھی۔ عنایا منہ پھٹی، جبکہ سحر سلجھی ہوئی باشعور
सहर को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर आतका के लब मरोतन मुतबस्सम हुए तो सहर की पतलियाँ हैरत से फैली। आप ज़रा फिर से मुस्कुराए प्लीज़। दूसरे पल वो आतका के करीब खड़ी होकर अनोखी फरमाइश करने लगी, सहर चलो, यहाँ रिश्तेदारियाँ निभाने आई हो तुम। अनाया ने इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहा कि सहर ने इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाया। 1 मिनट, आप प्लीज़ दोबारा से स्माइल करें ना, बहुत अच्छी लगती हैं। सहर को बच्चों की तरह एक ही रट लगाए देखकर हतीब भी मुतअज्जिब सा हो आतका की गोद से सर उठा कर बैठ गया। जबकि आतका का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। वो छोटी सी लड़की की होशियारी पर अशश करने लगी। वो सहर की बात का मफहूम अच्छे से समझ गई। संजीदगी का लिबाड़ा ओढ़े उठकर जाने लगी। फुप्पो क्या हुआ? इसकी फुप्पो एक शफीक और मिलनसार खातून थी, कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं दी, अपनाइयत से लबरेज़ अंदाज़ होता था। इसके अचानक से टोन बदलने पर अदीब भी शॉक्ड था, जबकि सहर के चेहरे पर कुछ देर वाली शोखी एकदम गायब हो गई। कुछ नहीं बेटा, नमाज़ पढ़नी है मुझे, देर हो रही है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। सर्द आँखों और फकचैरी के साथ इसने जवाब दिया तो अदीब ने कंधे उचकाए रूम में चला गया। ये क्या पागलपन है? आइल को पता चल गया तो एक सेकंड भी तुम्हें रहने नहीं देगा। यहाँ ये हवेली वाले किसी के सगे नहीं होते। अनाया ने इसे आईना दिखाया। तुमने नोट किया जब वो लेडी स्माइल कर रही थी तो यहाँ इसका डिम्पल बन गया था। सहर ने ठोड़ी पर उंगली रख दी। भला मुस्कुराने में क्या कंजूसगी, इतनी भली तो लग रही थी। हाँ तो कौन सा मौजा हो गया, सबके बनते हैं, किसी के गाल पर किसी की ठोड़ी पर। अनाया ने बात को सरसरी घुमाया। सीरियस ही नहीं लिया, जैसे आहिल भैया का बनता है चिन पर, जो कि हमें देखने को बहुत कम मिलता है, मगर मुझे हूबहू उनके जैसा दिखा। सहर आतका की कैफियत संजान अपनी धुन में लगी हुई थी, जबकि इसके अल्फाज हथौड़े की तरह आतका के साथ पर वार करने लगे। हफाज मफलूज होकर चीरों के बीच तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए धड़ाम से गिर गई। हाय अल्लाह! बैक वक्त सहर और नाया ने मुड़ कर देखा तो सीढ़ियों के ऊपर आतका गिरी हुई पड़ी थी। गिरने और साथ दिल खराश चीखने की आवाज़ें सुनकर सारे घर वाले हाल की तरफ दौड़ कर आए। फुप्पो सबसे पहले अजलान इसके करीब पहुंच गया और उसे बाजू में भरकर सेंटर सोफे पर लिटाया, जिसकी आंखें दर्द और तकलीफ से बंद थी। ज़रगोना भी खवास भागता से नीचे आई और अपने फूफो के जर्द पड़ते चेहरे को देखकर खुद पर ज़ब्त ना रो सकी और रो पड़ी। क्या हुआ इन्हें? आप तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ये कैसा हो गया अचानक? हदीज जो अभी से सही सलामत छोड़कर रूम में गया था, अब इसकी हालत देखकर बुलबुला उठा। तुमने नज़र लगा दी ना मेरी फूफो को, तुम फोर्स कर रही थी ना इन्हें कि स्माइल करे। माशाल्लाह नहीं बोल सकती थी तुम्हारी नज़र लग गई इन्हें। हदीज सहर के सर पर खड़ा चिल्ला रहा था, जो खुद अचानक पड़ने वाले अवदाब पर दुम साधे खड़ी थी। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इतना बोल दिया कि वो बहुत प्यारी लगती है जब मुस्कुराती है, बिल्कुल मेरे भैया की तरह। सहर खुद पर लगे इल्ज़ामात पर बौखला गई तो जो मुंह में आया बक गई, जबकि अफरा तफरी के आलम में किसी का ध्यान नहीं गया कि कौन से भैया। जबकि ज़र के ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो जब तक सहर के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देख रही थी। भाई बच्ची है वो, क्या कर रहे हैं आप? फूफो है इतनी प्यारी, सबको अपना गुरीदा बना लेते हैं, उसको अच्छी लगी होगी तो बता दिया। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनकी नज़र नहीं लगती। आप प्लीज़ जल्दी से पप्पो को डॉक्टर के पास ले जाएं, कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं आया। जर ने जल्दी से हालात कशीदगी को ख़त्म करके सहर की तरफ से सबका ध्यान हटाया। एक भी गाड़ी नहीं है घर में, गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है और मेरी और असलान की गाड़ी सर्विस के लिए गई है। हदीद फिक्रमंदी से ज़मीन पर बैठा आतका के पैर को चेक कर रहा था। आहिल भाई की गाड़ी है बाहर, आप लोग इसमें ले जाए। सहर ने हवेली के सैर के लिए जाते वक्त आहिल की गाड़ी देखी थी। आतका की हालत इससे भी देखी नहीं जा रही थी। वो गार्ड की एक गाड़ी साथ लेकर गया था, दूसरी खड़ी थी। आतका की तकलीफ बढ़ने लगी तो वो गिरा उठी। अजलान ने बगैर सोचे समझे इन्हें अपनी बाहों में भर लिया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। आतका में सब बच्चों की जान बसती थी। इस हवेली में सिर्फ वही थी जो बच्चों की हमराज और साथी थी। हदीज सर्वेंट क्वार्टर भाग कर गया और आहिल के ड्राइवर को ले आया तो वो आहिल की इजाज़त के बगैर चाबी देने से हिचकिचा रहा था। चाबी दो जल्दी, हदीज ने हाथ बढ़ाया तो वो बिदक कर कदम दो पीछे हो गया। हमारे साहब की इजाज़त के बगैर हम नहीं दे सकते। ड्राइवर ने हरी झंडी दिखा दी। जर जो पुप्पो के साथ जा रही थी वो ड्राइवर के करीब आई। सुना नहीं, चाबी दो, उसने गुस्से से फंकारते हुए हल्केली आगे की तो वो ड्राइवर के पसीने छूट गए। जी जी, इसने जल्दी से जर को चाबी पकड़ा दी और जर ने हदीद को। आतका को गाड़ी में बिठाकर सब अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। महक से मिलने के बाद वो शाम को हवेली लौट आया। ड्राइवर ने पोर्च में गाड़ी खड़ी कर दी और वो निकल गया, मगर पोर्च खाली देखकर उसे कुछ खटका। ज़ुबैर, आहिल ने गार्ड को पुकारा तो अजलत में गाड़ी से निकलकर इसके करीब आया। जी सर। गाड़ी कहाँ गई? शफीक चाचा ने कुछ बोला था। आहिल ने दूसरे ड्राइवर का नाम लिया। नहीं सर, ज़ुबैर ने मुअद्दब खड़े होकर जवाब दिया।
وہ سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں بنے سرور کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ شفیق اسے باہر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ آپ یہاں ہیں تو گاڑی کہاں ہے؟ وہ صاحب جی حویلی میں کوئی بیمار تھا، شاید وہ لوگ لے کر گئی۔ شفیق نے حق تک کر کے اس رامسکی کیفیت میں صفائی تھی، جبکہ حویلی کے نام پر آہل کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اپنی گاڑی کو استعمال کر کے موت آتی ہے ان لوگوں کو جو میری گاڑی سرکاری مال سمجھ کر لے گئے، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ شدید غصے سے آہل پھٹ پڑا۔ ہم نے انکار کیا تھا دینے سے، مگر وہ گن پوائنٹ پر 3 ہٹے کٹے گارڈز کی موجودگی میں چابی لے کر گئے نا۔ آہل تنے غصے کے ساتھ استحضاء چلایا۔ کون لے کر گیا؟ شدید برہمی کر کے ناگواری سے پوچھا۔ میں لے کر گئی تھی آہل۔ اپنے عقب میں مخصوص نسوانی آواز سن کر وہ ایڑیوں کے بھل گھوما۔ تو تم کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک ہو نا؟ اس سے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہ ارد سے بے نیاز دیوانوں کی طرح زر کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ادھر کرنے لگا، پھر چہرے کے دائیں بائیں گھما کر چیک کیا۔ مجھے کہیں چوٹ نہیں لگی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھپھو گر گئی تھی سیڑھیوں سے۔ سب کے سامنے اس قدر بے تکلفی اور بے باکی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ جبکہ سارے گارڈ بمبر ڈرائیور سر جھکا کر سرور کوارٹر کے اندر گھس گئے۔ شفیق چاچا نے انکار کیا تھا حدید بھائی کو، مگر میرے مانگنے پر دیتی۔ زر کے کہنے پر آہل کے تنے غسلات ڈھیلے پڑ گئے۔ تمہاری خدمت میں تو یہ ادنیٰ حقیر بادشاہ وہاں پوری سلطنت کے حاضر ہے۔ ایک بار تو ملکہ بن جاؤ، سلطنت کی حقیقی خوشی سے روشناس کراؤں گا۔ آہل نے تعظیم سر جھکایا۔ زر وہ جو جواب میں کچھ بولنے والی تھی کہ دور سے اذلان کی آواز سن کر آہل سے فاصلہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ تھینکس آہل اینڈ سوری، تمہاری پرمیشن کے بغیر گاڑی لے کر گئے تھے، ایمرجنسی تھی، ہماری گاڑی موجود نہیں تھی۔ اذلان نے زر کے ہاتھ سے چابی لے کر آہل کے سامنے کر دی، جسے اس نے بغیر کسی تعصب کے پیشانی پر بل ڈال کے لے لیا۔ گھمنڈی اذلان زیادہ نہ بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ آہل نے سن لی۔ چلے زر کے گرد حصار بنا کر اذلان جانے لگا۔ زرغونہ نے بلا اختیار مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ آہل کو لگا جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں مل گئی ہو۔ اس کی بےتاب نظروں نے دور تک زر کا تعاقب کیا۔ وی اماں، 1 کپ چائے کا بن جائے۔ 1 کپ چائے کا بن۔ وہ بے خیالی میں کچن میں داخل ہوا، مگر سامنے نظر پڑتے ہی زبان کو بریک لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا وی اماں ہے۔ سامنے سلطان میر کی بیوی انیلا بیگم کو کھڑے دیکھ کر آہل نے وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، وہ شاید نماز پڑھنے گئی ہوں گی، میں بنا کر دیتی ہوں۔ انیلا بیگم نے اپنائیت سے کہہ کر ترچھی نگاہ سے اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھا، جس پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور دبدبا ہمہ وقت موجود رہتا، جو اس کی پرسنالٹی کو دو چند کر دیتا۔ نہیں شکریہ۔ آہل تو پہلے اس کے لہجے پر ششدر رہ گیا، اتنی مٹھاس، وہ بھی حویلی کے مکینوں کی زبان میں، اور پھر سلطان میر کی جتنی انسلٹ وہ دوپہر کو کر چکا تھا۔ اس کے بعد تو سب ایسے بھپڑے ہوئے تھے جیسے بس چلے تو آہل کو زندہ نگل لیں۔ مجھے پتہ ہے تم حویلی کے کسی فرد پر بھروسہ نہیں کرتے، تمہارا خوف فطری ہے، دشمن کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز تھوڑی کھاؤ گے، مگر میں تمہارے سامنے بنا رہی ہوں۔ انیلا بیگم روانی سے کہتی ہوئی پتیلی میں دودھ ڈالنے لگی۔ اور اس عنایت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ یہ مہربانی کیوں کر رہی ہیں مجھ پر؟ کیونکہ جن لوگوں کو میں نہیں جانتا ان کی عنایتیں میں قبول نہیں کرتا۔ آہل نپے تلے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حیرانگی بچا تھی۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا یہاں عورتوں کی کوئی بات نہ سنی جاتی ہے، نہ اس کو وضاحتیں پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ چولہا بند کر کے اس نے 1 کپ میں چائے ڈال کر آہل کو تھمائی۔ بس اتنا جان لو، تمہارے سینے میں پوشیدہ رازوں کی چشمدید گواہ میں خود ہوں۔ چولہا بند کر کے اس نے کپ میں چائے ڈال کر آہل کو تھمائی۔ بس اتنا جان لو، تمہارے سینے میں پوشیدہ رازوں کی چشمدید گواہ میں خود ہوں۔ اگر پچھلے ماہ وصال کا احتساب کر لوں تو میں آج ایک بھاری بوجھ سے سر سے سرک گیا، اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی ہوں۔ باقی تم سمجھدار ہو، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، سوائے آپ کے شوہر نامدار کو اس کا اصلی دکھانے کے۔ پھر بھی یہاں مجھ پر مہربانیاں کی جا رہی ہیں۔ بھئی حویلی والوں کے من تک میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی ذومعنی بات سے کوئی مفع و مغز نہ کرتے ہوئے وہ نیا فہمی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ چائے کا کپ اٹھا کر چلی گئی۔ ڈپلیکیٹس کی سے دروازہ احتیاط کے ساتھ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لگتا ہے سو گئی۔ آہستہ سے چپل اتار کر بیڈ کے دوسری طرف چڑھ کر وہ زر کے پہلو میں لیٹ گیا۔ بیڈ پر ہلچل محسوس کر کے زر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ پھپھو کو بہت چوٹیں آئیں اور پیر میں شدید موچ آئی ہے۔ اپنی پھپھو کی تکلیف پر ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حد کرتی ہو تم بھی، میں سکون کی تلاش میں تمہارے پاس آتا ہوں، جبکہ تم اوروں کے دکھڑے سنانے بیٹھ جاتی ہو، اچھے بھلے موڈ کو غارت کر دیتی ہو۔ آہل کا پارا چڑھ گیا۔
وہ میری عزیز و جان پھوپھو ہے۔ آہل، آپ اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے ہیں؟ زر کو اس کی بے حسی پر غصہ آ گیا۔ میں کوئی طبیب تھوڑی ہوں جو اس کے زخموں کا علاج کر سکوں۔ چھوڑو لوگوں کو، مجھے تمہاری توجہ درکار ہے۔ تم اس مومنٹ کو سپوائل مت کرو۔ آہل نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کر دیا۔ آہل، ٹھنڈ زیادہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے میرے غصے کو ہوا دے کر کمرے کی درجہ حرارت کو بڑھا دیا ہے۔ آہل نے ریموٹ زور سے سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ جب میں پاس ہوتا ہوں تو کسی اور کو بیچ میں مت گھسانا۔ زہر لگتا ہے مجھے کوئی ہمارے بیچ آئے، اور تم بار بار یہی گستاخی کر رہی ہو۔ مجھے حویلی کے کسی بندے میں بھی انٹرسٹ نہیں، کوئی جیے یا مرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ آہل کے کہے گئے الفاظ نے زر کے اعصاب جھنجھوڑ دیے۔ حالت غیر سی ہو گئی تو آہل سے فاصلہ بنا گئی۔ اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اسے تو لمبا لمبا سانس کھینچ کر خود کو قابو کر دیا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ آئی ایم سوری یار، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر دیا۔ جب تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کے ذکر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو کیوں بار بار یہ حماقت کر کے میرے غصے کو بھڑکا رہی ہو؟ اس نے زر کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے ہم نے جلد بازی سے کام لیا؟ پھپھو ٹھیک بول رہی تھی، ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے تھا۔ زر کو صحیح معنوں میں احساس ندامت نے گھیرا۔ کیا مطلب؟ یہ کون سی پٹیا پڑھائی تمہاری پھپھو نے تمہیں میرے خلاف؟ میں اپنے دل کی سنتا ہوں، سوچ سمجھ کر آگے قدم اٹھاتا ہوں۔ اب جو بھی بہتر لگے گا، ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، کسی اور کے حکم کا محتاج نہیں۔ آہل کو اس کا انداز بے رخی سلک آ گئی۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر بیڈ سے اترنے لگا کہ زر نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ آہل نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبا دیا۔ تم مجھے جورو کا غلام بنانے پر تلی ہوئی چاہتی ہو کہ میں زن مرید بن کر تمہارے آگے پیچھے دو ملا کر چلوں؟ آہل کی بھویں تنی اور الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ باخدا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، چاہنا تو دور کی بات ہے، بس میں چاہتی ہوں آپ مجھے سنیں، سمجھے۔ اگر میرے درد کی دوا نہیں بن سکتے تو حوصلے کے دو بول بول کر میری ہمت بڑھا سکتے ہیں نا۔ مرد پر مردان کی جچتی ہے، نہ کہ عورت کا پلو پکڑ کر چلنا، مگر آپ ڈیگریڈ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ زر کی بے بسی عروج پر تھی۔ اٹس اوکے، تم بھی دنیا بھر کے فکر و غم اپنے سر لے کر گھومتی ہو، نہ خود کے لیے نہیں جیتی۔ آہی نے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلایا اور اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ آپ کو اس طرح بڑی محفل میں چچا سرکار کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ زر نے آج دونوں کے درمیان تلخ کلامی کا ذکر چھیڑا۔ اف، مطلب کچھ بھی، بھینس کے آگے بین بجانا۔ ابھی بھی تمہاری سوچیں وہیں اٹکی ہوئی ہیں۔ وہ کرے تو اچھا، ہم کرے تو برا۔ اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو اتنا برا نہیں لگا، مگر ایک معصوم باکردار لڑکی کے دامن کو داغدار کرنا چاہا تو میں تو پھولوں کا ہار پہنانے سے رہا۔ ویسے میں نے بزرگوں سے سنا ہے، عزت کرانے کے لیے پہلے عزت دینی پڑتی ہے، اور میں خود پر کسی کو دھار نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جانتی تو ہو تم کیا کچھ کیا ہے میرے ساتھ ان لوگوں نے۔ درد تو میرے نصیب میں لکھا گیا تھا، ان لوگوں کی کیا اوقات مجھے تڑپانے کی، مگر چالیں انہوں نے چلی تھی، یتیموں جیسی زندگی گزاری ہے میں نے۔ آہل جذبات کی روح میں بہہ کر بہت آگے نکل گیا۔ سوری آہل، میرا مطلب آپ کے زخم کو ریتنا نہیں تھا۔ نایا نے اس کی لہو رنگ آنکھوں پر نرمی سے لب رکھے۔ ہم شادی کب کریں گے؟ آہل کا موڈ قدرے بحال ہوا تو زن نے شادی کا ذکر چھیڑا۔ جب تم چاہو، ویسے دلہن بننے کی اتنی جلدی؟ آہل اسے زج کرنے لگا۔ نہیں، آپ کا ہونے کے لیے جلدی ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے جلدی ہے۔ آہل کو اس کی معصومانہ خواہش پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تم اتنی جلدی سب کچھ بھول گئی؟ کتنا تڑپایا تھا میں نے تمہیں، تمہاری شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، عزت نفس پر وار کیے، کتنے گھاؤ دیے اپنے زہریلے الفاظ سے۔ آہل کی بات پر زر کے چہرے پر ایک تاریک سایہ چہرہ لہرایا۔ میں انتہا پیار کرتی ہوں آپ سے، کبھی آپ کی طرف سے بدگمان نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے گونگا، اندھا اور بہرا ہونا پڑتا ہے، اور عورت کی خمیر شاید برداشت زیادہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو مرد کی تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا پیار پا کر برسوں کی بے اتنائی اور بے تکلیف لمحے میں بھول جاتی ہے۔ پتہ ہے محبت میں جیت تب ہوتی ہے جب استطاعت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لیا جائے، معاف کیا جائے انہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف دی، اور میں نے آپ کو جیت لیا۔ زر نے دکھی مسکان کے ساتھ آہل کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ آج حسب معمول شام کو حویلی پہنچا تھا۔ عجلت میں گاڑی سے نکل کر اندر کی قدم بڑھا دیے کہ اسامہ کی معصومیت بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ یار کر دو نا تھوڑی سی ہیلپ، آپ دونوں سے تو زر آپ ہی اچھی ہے، ہوم ورک بھی کرواتی ہے، میتھ کوسچن بھی سولو کر کے دیتی ہے، رشوت بھی نہیں لیتی، آپ دونوں کے لیے پاکٹ بھر بھر کے چاکلیٹ بھی لاتا ہوں، پھر بھی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ پتہ نہیں لوگوں سے میتھ کے کوسچنز کیسے حل ہوتے ہیں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں، کچھ بھی دماغ میں نہیں گھستا۔ اسامہ کی بات سے آہل کے لب متبسم ہوئے اور اس کی آواز کے تعین میں قدم بڑھائے۔ آہل بھائی! اس نے سامنے دیکھا تو اسامہ، شیزہ اور سوہا تینوں لان میں بیٹھے اسائنمنٹ لکھنے میں مصروف تھے۔ اسامہ کی نظر اس پر پڑی تو پکارا، ہاں؟ اس کے لہجے کا غالبانہ دیکھ کر وہ ہلے سے ہنکارا بھرا۔
یہ ٹاپک سمجھاتے ذرا آپ بھی سمجھاتی ہے، مگر کل ان کی بھی پریزنٹیشن ہے تو اس کی تیاری کر رہی ہے۔ اسامہ نے بک اس طرح بڑھائی، منتانا لہ جاتا کہ آہل نے ایک بک اس کے ہاتھوں سے لی، کیوں یہ دو خواتین سیر سپاٹوں کی یونیورسٹی جاتی ہے کیا، جو اتنا آسان سا ٹاپک نہیں سمجھا سکتی؟ ساتھ میں شیزہ اور سوہا پر طنز کرنا نہیں بولا۔ ایکسکیوز می، ہمارا بھی کل پیپر ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے سبجیکٹ الگ ہے، ہمارے الگ۔ شیزہ نے پلٹ کر جواب دیا، جبکہ سوہا تو اپنے دنوں بعد آہل کو سامنے دیکھ کر تشنگی بجھا رہی تھی۔ اس کی بے باک نظر آہل کے دلکش نقوش کا طواف کر رہی تھی۔ خود پر گہری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے نگاہ اٹھائی تو سوہا کی نظر اسے چبھی، مگر وہ اگنور کر کے بک پر نظریں جما گیا۔ پھر اس نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر ایک ڈائیگرام بنا کر اسامہ کو سمجھایا۔ وہ کسی بہانے زر کو باہر لے جانا چاہتا تھا، مگر اس کا نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ وہ بہت غصے اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت میں حویلی آیا تھا، مگر اسامہ نے انجانے میں اس کو زر کی مصروفیت سے آگاہ کیا۔ کچھ اور سوال سمجھا کر اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ جی وہ میتھ کی کوسچن؟ اسامہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ابھی مجھے کام ہے، تم ایسا کرو، یہ نوٹ بک میرے روم میں لے جاؤ، رات کو فری ہو کر کروا دوں گا، صبح آ کر لے لینا۔ آہل فون پر آتے کال کی جانب متوجہ ہونا لگے گا۔ پلک جھپکتے اسامہ نے اس کے گال پر کس کی۔ تھینکس آہل بھائی، یو آر گریٹ۔ جبکہ اس حرکت پر سوہا اور شیزہ کے ساتھ آہل کی بھی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، جبکہ وہ اپنے دھن میں مست آہل کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ آہل نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کال اٹینڈ کی۔ کال آف کر کے رخ موڑ کر وہ جانے لگا۔ پھر سے اپنے نام کی پکار سنی۔ آہل نسوانی آواز ماتھے پر ناگواری کے تاثرات لیے آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سوہا چر سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ اپنی بہن سے کتنے سال چھوٹی ہو تم؟ سوہا کے کچھ بولنے سے پہلے آہل نے سرد پتھریلے لہجے میں سوال پوچھا۔ جی 3 سال۔ سوہا نے اس کے لہجے کی اقتحاط اور سرد مہری بخوبی نوٹ کی۔ اور میں تمہارے بھائی سے بھی 2 سال بڑا ہوں، اگر بھائی بھیا جیسے الفاظ کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتی پھر ضرورت ہی نہیں بلانے کی۔ آہل نے درشتی سے وارن کیا اور لمبے لمبے ڈگ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ ہفتہ 10 دن وہ اتنا مصروف رہا کہ اس دن کے بعد زر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اگلے ہفتے اسے 10-15 دن کے لیے دبئی جانا تھا۔ باہر لے جانے کا ارادہ بھی ملتوی ہو گیا۔ روم سے نکل کر زر کے روم میں جانے والا تھا کہ اسامہ نے آواز دی، آپ آپی کے روم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اف، اب یہ کباب میں ہڈی بن کر کہاں سے آ گیا؟ آہل نے کنپٹی کو ہولے سے سہلایا۔ ادھر آؤ۔ اس نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ہیلپ کی نا، اور آگے بھی کوئی کنفیوژن ہو میں کلیئر کر دوں گا، بس ایک پرومس کر دو، یہ بات راز رکھو کہ میں تمہاری آپی کو پسند کرتا ہوں۔ واٹ آپی کو؟ اور آپی بھی کرتی ہے کیا؟ وہ تو آپ کے اگینسٹ تھی نا۔ اسامہ کی آخری تاخیر سے پہلے اس کو منانے کی کوشش تو کر رہا ہوں، مان ہی نہیں رہے، اگر تم ساتھ دو گے تو پاسبل ہو جائے گا۔ آہل اسے شیشے میں اتارنے لگا۔ مما میں کیسے؟ بس تم مجھے موقع فراہم کرنا ملنے کا، باقی کام میں خود کر لوں گا، خود کنونس کر لوں گا۔ آہل نے اس کے کندھے پر ٹپکی دی۔ مگر آپی نہیں مانے گی، اب چاہے جتنے بھی کوشش کر لے۔ اسامہ کو زر کی باتیں زیرو زبر زیر یاد تھی، جو اسے آہل سے دور رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ہینڈسم ہو نا، تمہیں بھی اچھا لگتا ہوں، تمہاری آپی کو بھی لگنے لگوں گا۔ آہل نے آنکھ مار دی۔ اسامہ بلش ہو گیا۔ آپ اچھے لگتے ہیں تو ہیلپ کر دوں گا، آپ کی رشوت نہیں چاہیے، اسامہ نے اپنائیت سے کہا۔ گڈ، تم بہت اچھے ہو اسامہ، اور بہت معصوم بھی، کبھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک بتا دینا۔ آہل اس کی اچھائی کا قائل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں آپ اپنے سے لگتے ہیں جیسے بہت قریبی رشتہ ہو آپ سے، جیسے حدید بھائی اور ارسلان بھائی۔ جبکہ وہ متبسم اسامہ کو تکنے لگا۔ اتنا ہی قریبی تعلق تو ہے، بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب ہے اپنا بھائی سمجھنا، یہ چاہت بے وجہ نہیں ہے برو۔ اس کا چہرہ تھپتھپا کر زر کے روم میں گھس گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زر جو واش روم سے نکل رہی تھی، آہل کو اتنے دنوں سامنے کھڑا دیکھ کر دل جھوم اٹھا اور تولیہ بیڈ پر پھینک کر آہل کے گلے لگی۔ آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ ایک فون کال، ایک میسیج بھی نہیں کیا نا ملنے آئے؟ زر بے قراری سے اس کے سینے سے لگی استفسار کرنے لگی۔ یہ کہ آتے ہی ٹپیکل عورتوں کی طرح پوچھ گچھ شروع کر دی، کچھ کام تھا ضروری، گھر میں بھی نہیں آیا تھا 3 دن سے۔ آہل نے اس کی کنپٹی پر لب رکھے۔ آہل، میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے بغیر سانس بھی مشکل سے لے رہی ہوں، دوری کا احساس ہی روحے فرسا تھا۔ میں 10-15 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں، کام نپٹاتے تمہارے پاس آؤں گا، پھر رشتے کی بات آگے بڑھا لیں گے۔ اگر تمہارے گھر والے ماننے سے انکار کر دیں تب میں حویلی سے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اتنا انتظار کر لیا، بس تھوڑا اور۔ آہل نے اسے ہنس دلائی۔ آپ سے ایک پل دوری صدیوں پر محیط ہے۔ زر کی آنکھیں بھر آئی۔ اس لیے تو آیا ہوں کچھ پل ساتھ بتانے۔ آہل ڈھور بند کر کے اسے اپنے مقابل بیڈ پر بٹھا گیا۔
میرے جانے کے بعد عنایہ پر نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ وہ منہ پھٹ ہے، گستاخ ہے، مگر اس میں بچپنا ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت کرے فوراً مجھے اطلاع کر دینا، میں اسے بھی اچھے سے سمجھا دوں گا۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تب میں اپنے رشتے کی بات سب کے سامنے رکھ دوں گا۔ تم بھی خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ کافی دشواریاں پیش آئیں گی، اہیل اسے سمجھانے لگا۔ میں سب سہہ لوں گی، بس آپ سے دوری نہیں۔ آپ جہاں چاہیں گے، میں گھر، فیملی سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانا چاہوں گی۔ باقی کا سفر آپ کے ساتھ سنگ طے کرنا ہے۔ زر نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اسامہ نے مجھے یہاں آتے دیکھ لیا، اہیل نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ تو آپ نے کیا بولا؟ زر کا حلق خشک ہونے لگا۔ اور کیا بولتا، صاحب بول دیا کہ تمہیں لائک کرتا ہوں، تمہیں کنونس کرنے کی کوشش میں ہوں، مگر تم مان ہی نہیں رہی۔ اہیل کے بہار پر زر نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بچہ ہے وہ اہیل، زر نے چبا چبا کر کہا۔ جانتا ہوں تم سے تو اچھا ہے، سب کے سامنے مجھے کس بھی کیا۔ اہیل بے طرفے جھٹکے دے رہا تھا۔ کس اس نے کس کیوں کیا آپ کو اور سب کے سامنے؟ زر کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اس کو کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے سولو کر دیا۔ تو یار کیا پپی لی؟ اہیل جان بوجھ کر بات کو تڑکا لگا لگا کر اسے چڑھانے لگا۔ اول درجے کا بے وقوف لڑکا ہے وہ، اس نے سختی سے ہونٹ بیچ لیے۔ تم تو عقل مند تھی نا، تم کیوں جھانسے میں پھنس گئی؟ سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے کہ اہیل کے بات پر زر کا دل جیسے کسی پتال میں جا ڈوبا۔ میری بات اور ہے، میرا شمار تو احمقوں کے اعلیٰ ترین درجے میں شامل ہوتا ہے۔ دوپٹہ گردن سے نکال کر سائڈ پر رکھ کر بالوں کو اسکارف سے باندھنے لگی۔ اہیل، عنایہ کون ہے؟ کیوں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے؟ آپ ہر بار اس کا ذکر کرنے پر موضوع سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ لمبی کہانی ہے، پھر بعد میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ بس اتنا یقین رکھو، جو تمہاری جگہ ہے میرے دل میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اہیل نے لائٹ آف کر کے اسے باہوں میں بھر لیا۔ میں آپ سے عشق کرنے لگی ہوں اہیل، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا گہرائی کا۔ پہلے آپ جب بھی میری مرضی کے بغیر مجھے چھوتے بہت تکلیف ہوتی تھی، پھر آپ جب جرمنی گئے تھے ایک منتھ کے لیے، تب مجھے ریلائز ہو گیا کہ مجھے آپ کے لمس سے پیار ہو گیا ہے۔ مگر جب آپ یہاں رہنے آ گئے، پہلی رات ہی آپ کی گئی بات نے میری ذات کے بخیے اڑا دیے۔ جب آپ نے یہ بول کر میری توہین کی کہ آپ کو میرے دو ٹکے کے وجود سے کوئی سروکار نہیں، کیا واقعی آپ نے صرف حویلی والوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے، یا دل بہلانے کے لیے میرے قریب آئے؟ میں اسے کیا سمجھوں؟ سوالات کا انبار تھا جو آج وہ ایک ایک کر کے پوچھ رہی تھی۔ پہلے تمہارے قریب سے تمہیں تکلیف دینے کے لیے آتا تھا، یہ سچ ہے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی تم میں، بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا میں، مگر یہ حقیقت ہے مجھے تمہاری عادت ہو گئی تھی۔ جب بھی پاس آیا ہوں دلی سکون ملا ہے، بدلہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ دل بغاوت ہوتا رہا ہے کہ بس تم پاس رہو، میرے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا کیا دوش؟ یہ سارے خدشات دل سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ تمہارے وجود پر اہل یزدان نے اپنے پیار کی مہر لگائی ہے، اب تم میرے سانس لینے کی وجہ بن چکی ہو۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھ کر سرشار کر دیا۔ صبح سے ہی وہ لان میں گھاس پر ننگے پیر چل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے آج یونیورسٹی سے آف لیا تھا اور اہل بھی بتا کر گیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہے، تو اس کے جانے کا سن کر دل اداس ہو رہا تھا۔ سحر بھی 2 دن گزار کر واپس چلی گئی، کیونکہ ان کو حویلی کے لوگوں کی منفی خیالات سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ مزید خود کا تماشا دیکھنے نہیں رکنا تھا اسے۔ اذلان جو ایک امپورٹنٹ فائل گھر بھول گیا تھا، وہ لینے واپس آ گیا تو عنایہ کو اکیلے دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ تم سے مطلب؟ عنایہ نے بے رخو سے جواب دیا۔ تمہارے اس روبوٹک مشین نے یہ نہیں سکھایا کہ تمہیں کہ بڑوں کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں۔ حویلی میں بڑوں کے ساتھ اس طرح روبرو کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کی جاتی، اس لیے اذلان کو اس کا لب و لہجہ کافی گراں گزرا تھا۔ تو مجھ سے بات ہی کیوں کرنی ہے نا؟ کیا کریں؟ جائیے، میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے۔ عنایہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ اچھی لگتی ہو مجھے، اس لیے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اذلان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ مگر مجھے تم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ عنایہ کی ڈٹائی عروج پر تھی۔ کیوں؟ ناپسندگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اذلان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، کیونکہ تم غیرت مند حویلی والوں کی نظروں میں لڑکیوں کی کوئی اوقات، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہاں مرد ذات کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے، عورت کو محکوم بنا کر رکھتے ہیں، جبکہ ہم آزاد پنچھی ہیں، ہمیں کسی کے قید میں رہنا نہیں پسند۔ عنایہ نے پیروں میں چپل پہن کر طنزیہ وار کیا۔ اور مجھے اسی آزاد پنچھی کو اپنی قید میں رکھنا ہے؟ اذلان کی سوچ سکا باقی شکل و صورت قابل قبول ہے، مگر وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ عنایہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ مقابل کے ہونٹوں پر تعجب سے پھیلے۔ یہ منظر اپنے روم کی کھڑکی سے شیزا نے بہت غور سے دیکھا۔ جہاں اس کے دل پر پرچیاں چل رہی تھیں، وہاں لان کی دوسری طرف لگی کرسیوں میں ایک پر بڑے کروفر سے برجمار ہوتے ہوئے سنتان میل کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ چوہی تو خود بل سے نکلنے کو بےتاب تھی، اب زیادہ تک غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے شیطانی دماغ نے کام شروع کر دیا تھا۔ رات کے 2:30 بجے اس کی روانگی تھی، اس لیے حال میں بیٹھا بلوٹوتھ لگائے پیے کے ساتھ بحث گفتگو تھا۔
PM شہری بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی، ساتھ ہی لیپ ٹاپ پر جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا۔ ملازمہ نے چائے کا کپ سامنے رکھ دیا تو اس نے تشویشکارانہ نظر اس پر ڈالی۔ تھینکس اماں، کتنی طلب ہو رہی تھی، اس لیے تو آپ سے پیار بھی بے شمار کرتے ہیں، بغیر کچھ کہے میرے دل کا حال جان لیتی ہیں۔ 20 سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری پرورش کی ہے، ماں بن کر پالا ہے، پتہ تو ہونا ہی ہے، مگر آہل مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی اماں کیا بات ہے، بھولیں آپ؟ شہری کو اللہ حافظ بول کر پوری طرح متوجہ ہوا۔ چھوٹی منہ بڑی بات، مگر آہل مجھے حویلی والوں پر رتی برابر یقین نہیں، انائے لوگوں کے بیچ رہے گی تو خدا نخواستہ یہ لوگ۔ اس آگے اماں کی زبان نے ساتھ نہیں دیا، مگر آہل اس کے ڈھپے چکے لفظ کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ اماں بات تو سوان نے درست کہی آپ نے، مگر میں زر اور عنایہ دونوں کی طرف سے انسیکیور فیل کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو عنایہ کے ساتھ گھر بھیج دیا تو یہاں زر کی فکر ہوگی مجھے، کم از کم دونوں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گی تو میری پریشانی کم ہوگی۔ پریشانی آہل کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہاں بیٹا، مگر حویلی والوں کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے، عمر کا تجربہ ہے، مجھے دیکھ کر بتا سکتی ہوں لوگوں کے من میں کیا چل رہا ہے۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے واپس لوٹوں، تب تک آپ نے ایک سیکنڈ کی اپڈیٹ مجھے دینی ہے۔ عنایہ کو گارڈز یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کر دیا کریں گے اور اس کے بعد اس کو حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے آپ، اگر ضد کرے تب مجھے انفارم کرے، اور زر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ ایسا آواز میں اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اب آپ جائیں، آرام کر لیں، میں بس تھوڑی دیر بعد نکلنے والا ہوں۔ آہل نے اس کے سامنے سر جھکایا تو اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اپنے روم میں آ کر فریش ہو کر اپنا سفری بیگ اٹھایا، روم لاک کر کے زر کے روم میں گھس گیا تو زر کو محو انتظار کرتے پایا۔ جا رہا ہوں میں، یاد ہے کیا سمجھایا تھا؟ آہل نے زر کی گرد بازو سے مائل کر کے رخسار پر بوسہ دیا۔ جی اپنا خیال رکھنا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں جانا، اور عنایہ کا بھی خیال رکھنا ہے، زر نے گلو کے لہجے میں کہا۔ گڈ، بس کچھ دن کی جدائی برداشت کر لو، پھر تم میری زندگی میں پورے استحقاق کے ساتھ داخل ہو جاؤ گی، پھر یہ آہل تمہارا اور تمہیں ایک لمحے کی بھی فراغت نہیں ہوگی انشاءاللہ، زر نے پورے یقین سے کہا۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ زر کی پیشانی پر اپنا لب رکھ کر وہ پیچھے ہٹا۔ آہل دروازے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ ہاں، ترچھی نظر سے دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ آہل کے سامنے آئی اور پنجوں کے بل کھڑے کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹا دیے اور وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ میں انتظار کروں گی، آہل نے اس بات میں سر ہلایا اور روم سے نکل گیا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تمہیں؟ کب سے وضاحتیں دیکھ دیکھ کر تھک گیا میں کہ مجھے جہیز وغیرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یا پھر تم نے کسی اور کو اپنی اداؤں کا اسیر بنایا ہے، کوئی اور بہتر مجھ سے مل گیا ہے، یا مجھ سے امیر باپ کی اولاد کو جال میں پھنسایا ہے؟ تم جیسی یتیم لاوارث لڑکی کا تو کام ہی یہ چٹاخ۔ فضا میں تھپڑ کی زوردار آواز گونجی۔ میں سحر یزدان ہوں۔ کس نے بولا میں 2 ٹکے کی لڑکی ہوں؟ یتیم ضرور ہوں مگر لاوارث نہیں، ایک شہزادے کی بہن ہوں، جو میرے ماں باپ، بھائی دوست سب کچھ کردار خوش اسلوبی سے نبھا کر مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے ہیں، زمانے کی گرم سرد ہوا سے بچا کر رکھتا ہے۔ یزدان کی بہن ہوں میں، تم جیسے بدتمیز، بد اخلاق اور لالچی انسان کو میں جوتی کی نوک پر رکھنے کی روادار نہیں۔ میرے بھائی نے تمہیں پرکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، تم جیسے سڑک چھاپ گنڈے موالی جیسی لڑکوں کو وہ ایک نظر دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ سحر نے انکار بھر کر استہزائیہ لہجے میں سہنا دکھایا، جو روز کی طرح آج بھی سحر کے پیچھے کالج کی گیٹ تک آیا تھا۔ جب بات نہیں بنی تو اپنی اوقات دکھا کر کردار پر انگلی اٹھانی شروع کر دی۔ مہر جو اپنی بہن کو پک کرنے کالج آیا تھا، سحر کو کسی لڑکے کے ساتھ بحث کرتے اور اسے تھپڑ مارتے دیکھ کر قریب آیا، مگر اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر کے سامنے منظر سے محفوظ ہونے لگا۔ تو تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے سحر کے سر سے اسکارف اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اگر مزید خود کا تماشا نہیں بنانا تو چپ چاپ واپس چلتے بنو، لڑکی کے ہاتھ سے مار کھا چکے ہو تم، اور وہ بھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں، تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ مہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پلٹنے لگا، لیکن سحر کو خون شام نظروں سے دیکھ کر وارن کرنا نہیں بھولا۔ بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اس تھپڑ کی تمہیں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، اس کے بعد اگر کتے کی طرح راستہ روکنے اور بھونکنے کی کوشش کی تو بھی تو صرف تھپڑ مار دیا، پھر ہاتھ پیر توڑوا کر ٹرین کروا کر بازار میں دوڑاؤں گی۔ سحر دو بدو بولی۔ تم لوگوں کی گاڑی کہاں ہے؟ عامر کے جانے کے بعد مہر نے پوچھا۔ وہ گاڑی میں کوئی فالٹ آیا ہے تو ہم نے سوچا بھیا کو زحمت دیے بغیر خود چلے جائیں گے، ویسے بھی بھائی آؤٹ آف کنٹری ہے، اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ان کو زحمت دیں گے تو کب اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، مگر اب لگتا ہے بھیا کے عتاب کا نشانہ بننے والے ہیں ہم، شدید قسم کی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔
سحر کی آواز میں فکر و اندیشہ صاف ظاہر تھا۔ تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، جانتی ہو نا اپنے بھائیوں کو سولی پر چڑھا دے گا اس کمینے کو۔ مہد آئل کی رگ رگ سے واقف تھا۔ چلو تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مہد نے آفر کی تو سحر سمیت تینوں لڑکیاں اس کی گاڑی تک آ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کنزا، یہ سحر آئل کی بہن۔ مہد نے اپنی بہن کو دیکھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے پیشانی پر لاتعداد بلیے کی نکیوں سے پہلے اس اور پھر پیچھے بیٹھی 4 لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہیلو، اچانک آہل کے نام پر کنزا نے پینترا بدلا۔ آہل بھائی کی بہن کو اتنا پیارا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے سحر کی دلکش نقوش پر ستائشی نظر ڈالی۔ تھینکس، دیکھنے والی آنکھیں خوبصورت ہو تو سامنے موجود ہر شے خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے، سحر نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ تم لیڈیز پھر کبھی فرصت میں بیٹھ کر ایک دوسروں کی تعریفوں کے پل باندھنا، پہلے یہ بتاؤ کہاں ڈراپ کرنا ہے؟ مہد نے بیک mirror میں سحر کو نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا تو وہ جذبز ہو گئی۔ پیراڈائز ایک لفظی جواب آیا۔ پیراڈائی لفظ سن کر کنزا کے ہونٹ تعجب سے پھیلے۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ مہد نے اس کی آنکھوں میں پلتے سوال پڑھ لیے اور اشارے سے اسے چپ رہنے کا بولا۔ پیراڈائز کے سامنے سب کو اتارا تو سحر کنزا کی سائڈ پر آ گئے اور شیشہ نوک کیا۔ کنزا نے شیشہ نیچے کیا۔ کبھی فرصت ملے تو ہماری جنت میں آ جانا، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہاں موجود ہر لڑکی کے پاس ایک ہی سگا رشتہ ہے، وہ ہے آہل یزدان۔ آپ کو خیریت ہوگی نا؟ حیرت ہوگی نا آپ کو، مگر یہی حقیقت ہے۔ اینڈ تھینکس ڈراپ کرنے کے لیے۔ کنزا ہونک بنی سے دیکھتے رہی اور مسکراہٹ اچھال کر چلی گئی۔ میں سمجھی آہل بہن کی سگی بہن ہے، مطلب کچھ بھی، کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو آپ اس کی بہن سمجھ کر لفٹ دیں گے؟ کنزا پس ذہنیت کی ثابت ہوئی۔ سگے ہی تو ہے، اور تم کب سے اتنا نیگیٹو سوچنے لگے؟ مہد کو اپنی بہن سے یہ امید نہیں تھی۔ او کم آن بھائی، اتنا لو اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ آہل کا بزنس کی دنیا کو بڑھتا ہوا تارا ہے، اب یتیم خانے کو چلا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں کی لڑکی خود کو اس کی بہن کہہ کر متعارف کروائے ہوں۔ کنزا نے استحضاء سے انکار بھرا۔ مہد نے لم بیچ کر تعصب سے سر ہلایا۔ بہن کی سوچ کو وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ آہل کو گئے 12 دن ہو گئے تھے۔ عنایہ نے روم سے نکلنا کم ہی کر دیا تھا، بوقت ضرورت نکلتی۔ آہل نے 2 گھنٹے کا لیکچر دے کر اسے اچھے سے سمجھایا تھا۔ حویلی والوں سے بچ کر رہنا، آستین کا سانپ ہے، کسی بھی وقت ڈس سکتے ہیں۔ سحر نہایت سمجھدار اور قابل اعتبار لڑکی تھی، اس لیے آہل نے اسے اپنے اور عذر کے درمیان تعلق کو بتایا، جبکہ عنایہ لا علم تھی۔ وہ تینوں بھائی جو اپنی چال چلنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، آج وہ موقع مل ہی گیا تھا۔ آہل ان سے صبح سے ویڈیو کال پر بات کرنے سے طبیعت میں استشاری ادائی، تو آج ناشتہ روم سے باہر کرنے کا من کیا۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر گئی تو اپنا موبائل وہیں بھول گئی تھی۔ سلطان میر نے نظر بچا کر موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ عنایہ روم میں جا کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی اور اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگی۔ دوپہر کے 3 بج گئے تو آرام کے گھر سے لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی۔ آج بھی وہ تینوں لان میں ساتھ بیٹھے عنایہ کا موبائل ہاتھ میں پکڑے خباثت سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے لگے۔ اس نے عنایہ کے موبائل سے اذلان کو میسج لکھ کر سینڈ کر دیا اور اب وہ نتائج کا ویٹ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پورچ میں اذلان کی گاڑی آ کر رکی تو تینوں چوکنا ہو گئے، مطلب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ عجلت میں گاڑی سے نکل کر حویلی کے اندر داخل ہوا اور عنایہ کے روم کے سامنے کھڑا ہو کر سر نوٹ کیا، مگر جواب ندارد۔ پھر ہمت مجتمع کر کے آہستہ سے دروازہ کھول کر روم میں قدم رکھا۔ دن کے وقت بھی روم میں ملگجا اندھیرا تھا، پردے گرائے تھے۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھایا۔ عنایہ کے سرہانے 2 زانوں بیٹھ کر اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، بے انتہا حسن سے مالا مال، سرخ و سفید چہرے پر لمبی گہری پلکیں اس کی دھڑکنیں منتشر کرنے لگا۔ جب تک چپ ہو تب تک کیوٹ ہو، ورنہ تمہاری یہ بدتمیز اور بد اخلاقی بھی جان لیوا ہے جس سے ہم عشق کرنے لگے ہیں۔ اپنے جذبوں پر بند بھار کر ہلکا سا اس کا کندھا جوڑا۔ عنایہ نے نیند میں کروٹ لی۔ اذلان نے پھر سے پکارا، عنایہ ویک اپ، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ عنایہ نے نیند سے بجھل آنکھیں کھولی تو اذلان کو اپنے پر جھکا دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جلدی سے سائڈ میں رکھا دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تم نے خود بلایا تھا مجھے۔ اذلان کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ میرے چہرے پر پاگل لکھا ہے کیا جو تمہیں بلاؤں گی؟ اور بلاؤں گی بھی تو کس حق سے؟ نکل جاؤ میرے روم سے، کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو گئی۔ عنایہ کو تو اس کی بات سن کر پتنگیں لگ گئی۔ ویٹ اگر یہ مذاق ہے عنایہ تو بہت برا مذاق تھا۔ میں تمہارے ایک میسج پر اپنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں اور تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ اذلان ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، جو اس کو بلا کر اب انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ کون سا میسج؟ کہاں کا میسج؟ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں تمہیں میسج کر کے بلاؤں گی، اور نہ ہی میرے پاس تمہارا نمبر ہے۔ عنایہ بھڑ گئی، اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے موبائل سے خود میسج ٹائپ ہو کر مجھے سینڈ ہو گیا؟ اذلان نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔
میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیں، میں روم میں ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ عنایہ نے تیز آواز سے میسج پڑھ کر نمبر دیکھا تو اس کا نمبر تھا۔ اس سے جلدی موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہ میں نے نہیں کیا، اور میرا موبائل؟ اس نے کمبل الٹ دیا، ہر چیز تہس نہس کر دی، مگر موبائل نہیں ملا۔ جبکہ اذلان کی سوئی میسج پہ لکھے گئے لفظ صاف پٹ اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کیوں دھیان نہیں دیا؟ عنایہ آپ لفظ غلطی سے بھی استعمال نہیں کرتی تھی، کال بیک کر کے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن عنایہ یہ نام دے کر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی، اس لیے عجلت میں نکل گیا۔ کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تو خواص بات جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنایہ خود موبائل ڈھونڈنے بار کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اذلان نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا، شک یقین میں بدل گیا، دروازہ لاک تھا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، آنکھوں میں بے بسی لیے پیچھے مڑ کر عنایہ کو دیکھا تو عنایہ کے قدم لڑکھڑائے، مطلب وہ دونوں ٹریپ ہو چکے تھے۔ یہ دروازہ لاک کیوں کر دیا تم نے؟ کس ارادے سے میرے روم میں آئے تھے؟ عنایہ نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیر لی۔ میں نے نہیں کیا یہ، تم میری بات تحمل سے سنو، ہمیں کسی نے پھنسایا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ پہلے تمہارے نمبر پر مجھے میسج کرنا، مجھے روم میں بلانا، باہر سے دروازہ لاک کرنا۔ اذلان نے بھی اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب کسی کی سازش ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے نا، تو تمہارے گھر میں بھلا کوئی تمہیں کیوں پھنسانے کی کوشش کرے گا؟ یہ سب تمہاری کارستانیاں ہیں، شرافت سے دروازہ کھول دو، ورنہ میں چیخ کر سب کو بلا دوں گی اور تمہارا یہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے پیش کروں گی۔ عنایہ سارا ملبہ اس کے سر پر ڈال کر گھبرائی۔ بہت بڑا شوق ہے خود کو اشتہار لگوانے کا، تو شوق سے چیخو، بھلا میں کیوں خود کو بدنام کر کے ذلیل کرواؤں گا؟ ہوش میں تو ہو۔ اذلان خود تذبذب کا شکار تھا، یہ گھریلو کھیل کون کھیل سکتا ہے؟ اس نے ہزار بار کوشش کی دروازہ کھولنے کی، نہ کھلا۔ اب تو اسے بھی تشویش لاحق ہو گئی، سارے دراز قبر کنگال دے مگر چابیاں نہیں ملی۔ وہ بے سوچ صوفے پر بیٹھ گیا۔ عنایہ غصے سے اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی، سب اس کا ڈرامہ سمجھ کر اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولے پلیز۔ جبکہ اذلان آنے والے لمحات کا سوچ کر ہاتھوں میں سر گرائے بے خود سا بیٹھا تھا، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چیخ کر سب کو بلا رہی تھی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حقیقی معنوں میں عنایہ کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی، کیونکہ گھر کے مردوں سمیت خواتین، بچے، ملازمین سب دروازے پر جمع تھے۔ وہ بے یقینی سے سب کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اذلان کی ہمت نہیں تھی سر اٹھانے کی۔ کیوں چلا رہی ہو لڑکی؟ کیا آفت آن پڑی ہے؟ سلطان میر کی آواز سے سب کا سکتہ ٹوٹ گیا، اور سب سے پہلا یاسمین نے اس کو سامنے سے ہٹا کر اندر قدم رکھے تو اذلان کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر آنکھوں میں ڈھیر سارا مصنوعی تحیر ابھر لایا۔ تم دونوں ایک ساتھ روم میں کیا کر رہے تھے؟ سنجیدگی اور بے نیازی کی دبی چادر اوڑھے وہ باری باری عنایہ اور اذلان سے مخاطب ہوا۔ بابا میری بات سنیں۔ وہ سرعت سے اٹھ کر اپنے باپ کے قریب آیا۔ ہمیں کسی نے پھنسانے کی کوشش کیجیے، یہ دیکھیے میرے موبائل پر اس کے نمبر سے میسج آیا ہے، جبکہ اس کا موبائل اس کے پاس ہی نہیں ہے۔ میں سمجھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، مگر جیسے اندر گئی یہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا موبائل غائب اور دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا۔ اذلان نے ایک سانس میں پوری بات بتا دی، جبکہ اس کے برعکس عنایہ آنکھیں پھاڑے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاسمین نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو ڈریسنگ ٹیبل پر نظر ٹھہر گئی۔ سب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں موبائل پڑا تھا، جو سلطان میر کے ہاتھوں کی صفائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ نہیں تھا یہاں، ایشور بابا، ہم نے ہر جگہ چیک کیا تھا۔ تم بتاؤ عنایہ، یہ موبائل فون یہاں نہیں تھا۔ اس نے عنایہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ بند کرو اپنا یہ ناٹک، سب جانتی ہوں میں، یہ تم حویلی والوں کا کیا دھرا ہے؟ تم باپ بیٹے مل کر مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ عنایہ نے انگلی اٹھا کر سب کو تنفر کی نظر سے دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، چوری اوپر سے سینہ چوری، دن دہاڑے ہمارے بچے کو روم میں بلا کر رنگ رنگلیاں بناتے ہوئے پکڑے گئے، اور پھر بھی بے شرموں کی طرح ہمیں الزام دے رہی ہے۔ زر اور شیزہ دونوں کے چہرے لٹھے کے مانند سفید پڑ گئے تھے۔ شیزہ تو اذلان کی آنکھوں میں عنایہ کے لیے واضح اور پسندیدگی دیکھ چکی تھی، جبکہ زر کو عنایہ کی آنکھوں میں سچائی صاف دکھ رہی تھی۔ آہل اس کو تائید کر کے گیا تھا کہ عنایہ کا خیال رکھے، تو کیا ماضی پھر سے پلٹ کر آ گیا؟ برسوں پہلے جو طوفان آیا تھا وہ پھر سے سر اٹھا گیا؟ پھر سے کوئی کھیل کھیلا گیا، کوئی سازش رچائی گئی اور کھیلنے والے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکل کر کامیاب ہو جائیں گے؟ پھر سے کوئی بے گناہ لڑکی معاشرے کی بے انصافی کی نظر ہو جائے گی؟ پھر سے کوئی بچہ اپنوں سے بچھڑ جائے گا؟ کئی سوال زر کے دل کو چھیدنے لگے۔ یہی حال عاطقہ کا تھا۔ چچا سکار، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ عنایہ پر نہیں تو کم از کم اپنے خون پر تو بھروسہ رکھیں، مجھ پر تو یقین رکھیں۔ اذلان سرخ آنکھیں لیے سلطان میر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو سلطان میر نے ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر مارا۔ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں جو تم نے یہ غلیظ قدم اٹھا لیا؟
اگر پسند کرتے تھے اس لڑکی کو تو ہمیں بتا دیتے، ہم عزت سے تم دونوں کی شادی کروا دیتے، مگر بس کر دیا چاچا سرکار، کتنا گنیں گے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مما آپ کو یقین ہے نا اپنے بیٹے پر، مجھے آپ کے سر کی قسم ہم دونوں کچھ نہیں جانتی، کسی نے جان بوجھ کر یہ گھٹیا حرکت کر کے ہمیں پھنسایا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ آخری امید لے کر اپنی ماں کے قریب آیا۔ اس کو اپنے بیٹے پر یقین تھا، اس کی ممتا گواتی، مگر یہاں کی عورتوں کی آواز کو ازل سے دبا دیا جاتا تھا۔ مردوں کی بات سے اختلافات کی صورت میں اسے رشتے اور گھر دونوں سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کھاؤ اپنی ماں کے سر کی قسم کہ تم اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے، ہم نے کئی بار تم دونوں کو اکیلے گھر پہ ہانکتے دیکھا ہے۔ سلطان میر نے آخری داؤ کھیلا۔ ہاں کرتا ہوں وطن، لیکن عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں، میں نے کوئی غیر اخلاقی اور گری ہوئی حرکت نہیں کی۔ اظہار بھی کیا تھا اپنی حالات اور ان کے ان الفاظ میں۔ عنایت کو اس پر یقین ہونے لگا کہ ایک انسان چاہے کتنا بھی گر جائے اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ دیکھ لیا بھائی صاحب، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ سلطان میر پھر سے بھڑک اٹھا۔ پھوپھو آپ تو یقین کریں، میرا آپ کی گود میں پلا بڑا ہوں میں۔ اذلان ہر طرف سے مایوس ہو کر عاطفہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو عاطفہ نے اسے خود سے لگایا، مگر وہ بھی بے بسی کے ڈوروں میں بندھی ہوئی تھی، جبکہ عنایت کے آنسو لڑیوں کی شکل میں بہنے لگے۔ نہ رو میرا بچہ، یہاں تک سگی ماں کو اپنے بچوں کی تربیت پر شک ہے جسے کوکھ سے جنم لیا ہے، مگر میں نے صرف تمہاری پرورش کی ہے، مجھے اپنی بچی پر بھروسہ ہے۔ بی اماں نے عنایت کو خود سے لگا کر پیار کیا۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ناول پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو۔